رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اس مدنی زندگی میں جو 13 سال کا عرصہ ہے، اس میں سارا مضمون، ساری زندگی آپ کی جہاد میں گزری، کیونکہ جہاد کا مضمون کچھ عرصے سے ہمارے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ جہاد کا نام لینا بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو اس جنگ نے یہ فائدہ دیا کہ ہم جہاد کا نام لینا شروع ہو گئے۔ جہاد کو دہشت گردی کہتے تھے، لیکن یہ جہاد کی برکت ہے۔ نظریہ سامنے نہ ہونا تو یوں شاہین نہیں جھپٹ سکتے۔ جس طرح وہ شاہینوں نے جھپٹا مارا ہے نا، یہ ایک نظریے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کافر کے سامنے کوئی نظریہ نہیں ہے، وہاں کون جائے، کون پہل کرے؟ یہاں ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دے۔ سبحان ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو یہ ایک جذبے کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جہاد فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی، اور جہاد کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کی فقیری ہے، میری امت کی فقیری جہاد میں ہے۔ تو اس جہاد کی تدریس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، جہاد کے سبق کو روکنا نہیں چاہیے، جہاد کا سبق چلتا رہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے جو خاص فضل ہوئے ہیں، تقریباً ہماری یادوں میں جتنی جنگیں پہلے گزر چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس میں یوں محسوس ہوا ہے کہ جتنا بارود اور جتنی آگ برسی ہے وہ صرف مسلمانوں میں برسی ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں مسلمان سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اور عالم عرب میں جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس موقع پر کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد انڈیا جو مرضی ہے کر لے، اس کے بعد وہ اپنی طاقت کا اور اپنے اسلحے کا جتنا مرضی ہے استعمال کرے، لیکن جو غلط کام ہو گیا ہو گیا ہے، جو اس کے حصے میں ذلت خدا نے لکھنی تھی وہ لکھ دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بحیثیت قوم کے ہم سب کو میں پہلے دن سے یاد کر رہا ہوں، دعا، استغفار، تعلق محلہ یہ اپنی ذاتی زندگی میں، اور فوج مجاہدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو میدان جہاد میں برسر بیکار ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے دعائیں مانگنا کہ یا اللہ ان لوگوں کی مدد فرما۔ اور جس طرح ایمان اس موقع پہ بنتا ہے نا جس موقع پہ یہ جہاد اڑے ہیں، یہ ایسا ایمان اور کسی جگہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، جس وقت ان جوانوں نے اپنی موت کے پروانوں پر سائن کیا ہے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ اس طرح کیا نا موت بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ اس شعبے سے وابستہ 2-4-5 دوستوں سے میں ایسا رابطے میں تھے، تو ان کی جذبات یا ان کے جو خیالات تھے، اس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ ہم شکست نہیں ہوگی۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو خطاب کیا تھا نا، تو رومیوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا ہم اپنے ساتھ ایک ایسی قوم رکھتے ہیں جو موت کو ایسے پیار کرتی ہے جیسے تم زندگی کو پیار کرتے ہو۔ اور حضور کی جماعت صحابہ کرام فرمایا یہ موت کو ایسا پیارا رکھتے ہیں جس طرح تم شراب کے پیالے کو پیارا رکھتے ہو۔ جیسے تمہیں شراب اچھی لگتی ہے، ہمیں شہادت کی موت ایسے اچھی لگتی ہے۔ تو الحمدللہ نظریہ باقی رہتا ہے اور نظریے کی فتح ہوتی ہے۔ ایک دو تعلق محلہ کی بات جیسے میں نے کی، دعا، استغفار، یہ تعلق تو اللہ سے رہنا چاہیے۔ باقی جیسے ہم لوگ یہ ایک کینٹ کی حدود میں رہتے ہیں، یا اور کینٹ ہیں یا شہری علاقے ہیں جہاں دشمن کے ہدف میں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، بچوں کے ساتھ بھی مذاکرہ کریں اور خود بھی، خوف نام کی کسی چیز کو دل میں جگہ نہ دیں۔ خوف نام کی کوئی چیز دل میں نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھنا دل میں یہ شرک ہے، سمجھے نا جی۔ دیکھیں، زندگی اور موت
یہ وقت ہم لے کر آئے ہیں اللہ سے. بغیر سبب کی موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جوانی میں موت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں موت آتی ہے. یعنی موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں مریں گے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا تھا اگر موت جہاد میں ہوتی، جنگ میں ہوتی نا، تو اس وقت خالد بن ولید بستر پہ نہ مرتا. اور جسم کا کوئی حصہ سیدنا خالد بن ولید کا ایسا نہیں تھا جس پہ کٹ کے نشان نہ ہو، لیکن موت بستر پہ آئی. موت بستر پہ آتی ہے. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہماری موت اگر اللہ نے ایسے لکھی ہوئی ہے پھر بھی کامیاب ہیں. اور جذبہ جہاد سے دل آشنا ہے، شوق شہادت سے دل آشنا ہے، اور موت ہماری بستر پہ آتی ہے پھر بھی کامیاب ہے. مسلمان کسی صورت میں ناکام نہیں ہے، مسلمان کسی حال میں ناکام نہیں ہے. مسلمان کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ نے اس کے مقدر میں کامیابی ہی رکھی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں، وفادار رہیں. یہ کئی سارے جذباتی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نا جی. میں شروع سے میرا ایک ذہن ہے، کئی لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اسے. یعنی فوج کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مجموعی طور پر ہم سارے لوگ جتنے بھی ہیں کہتے ہیں یہ فوجی ایسے ہیں، فوجی ایسے ہیں، فوجی ایسے. سیاستدان کون سا انسان ہے بھائی؟ آوا کعبہ سارا بگڑا ہوا ہے. اگر ملک آپ سیاستدانوں کے حوالے کریں یا فوج کے حوالے کریں، مجموعی طور پر زندگی کو دیکھا کریں. کسی شخص کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہو تو اس کے مجموعی زندگی دیکھ کے چلا کریں اس کی. اب دیکھیں فوج کتنی بھی اگر کمزور ہے نا، لیکن ابھی جو شجاعت انہوں نے دکھائی ہے، دیکھیں ابھی جو شجاعت دکھائی ہے، اس شجاعت سے کیا معلوم ہوتا ہے جی؟ اب الگ بات یہ ہے کہ ہمارا جو کسی کے تقوی کا اور کسی کے بزرگی کو ناپنے کا جو معیار ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ معیار صحابیت پہ ہے کہ نہیں ہے. اور خود اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہمارا اپنا ایمان کا سودا بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور ساری چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں. ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے. بین الاقوامی دنیا کے حالات کے مطابق گو ہماری فوج یا ہم مسلمان عزیمت کے راستے پہ نہیں چلتے، رخصت پہ عمل کرتے ہیں. جہاں تک جان چھٹتی ہے چھڑاتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن بہرحال وہ الگ ایک باب ہے پورا. لیکن اپنی فوج کو، اپنے سائنسدانوں کو، اپنی حکومت کو، ان چیزوں کو ایسے موقع کے اوپر خاص طور پر صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے کہ غداری کے مترادف ہے کہ کوئی آدمی ایسے موقع پہ اپنے سپہ سالار کو یا اپنی فوج کو یا اپنے مجاہدین کو کمزور کرے. ان کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اخلاق کے طور پہ ان کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں کنٹرول لائن پہ یا بارڈر کے اوپر یا ایسے مواقع پر جب بمباری ہو رہی ہوتی ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جرنیل بک جائے، اس کی ذاتی زندگی میں سب کچھ اس کو مل سکتا ہے. عراق میں کیا ہوا ہے، لبنان میں کیا ہوا ہے، کرنل قذافی جس ملک میں تھا لیبیا، دیکھیں جنرل تقریتی جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور فوج اس کی یہاں لڑ رہی ہے. جنرل بکا ہوا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جنرل تقریتی جو وہاں امریکہ میں ہے اور فوج ساری منوانی. تو یہ غداریاں بھی ہوتی ہیں ذرا، لیکن شکر الحمدللہ. پھر اگر آپ اس جہاد پر غور کریں نا جو ہمارے اس ملک میں چند دن پہلے جو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص نظام ہے اور وہ تکوینی طور پر بڑا اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. اس فوج نے ایک تو سنت کے خلاف کام نہیں کیا، سبحان اللہ. انہوں نے صبح کے اجالے میں وار کیا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں کیا. یہ حضور کی سنت ہے. والعادیات، کس طرح وہ آیت جی، وہ آیت کس طرح جی فالمغیرات صبح. اور پھر ان آپریشن کا جو نام رکھا ہے ان الذین کسروا یقاتلون فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی ہوئی دیوار، صف در صف کھڑے ہو کر. اب جن کو بنیان مرصوص کا نہیں پتہ تھا ان کو پتہ چل گیا بنیان مرصوص کیا ہوتا ہے.
میزائل کا نام الفتح. الفتح دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کفر کو بڑا زبردست پیغام گیا ہے. دنیا کفر کو بہت ہی زبردست پیغام گیا ہے کہ دنیا کفر کے سامنے اسلام کا بول بالا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب دشمن جو ہے نا اس کو تو آنکھیں کھل گئیں. اور جو چودھری لڑا رہے تھے نا، جو پیچھے بڑا چودھری تھا لڑانے والا، اب اس نے دیکھا بھائی یہ تو میرا مرغہ ہار گیا ہے. میرا مرغہ ہار گیا. وہ کہتا ہے جی بس ابھی لڑائی نہیں کرتے، مرغے کا لڑائیں گے. اس جنگ کے پیچھے، اس جہاد کے پیچھے اصل قصہ اسرائیل اور امریکہ ہے. اصل وہ جہاد کا اعلان ہے. اصل مسلمانوں کا قبلہ اول کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہندو گائے کے پیشاب پینے والے، ان میں کتنی ہمت ہے کہ مسلمان کا سامنا کر سکیں، ٹھیک ہے نا. ان کو تو جنرل ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ ہوش میں رہنا، ہوش میں. دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں اور ہندوؤں کا ملک دنیا میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم اتنا ماریں گے نا کہ دنیا میں نام نہیں رہے گا تمہارا. ہم اگر ایٹم سے مار بھی گئے نا تو پیچھے 57 ملک کھڑے ہیں اور مسلمان پیدا ہو جائیں گے. تو اب اس فضا کے اندر نا جی، اب دشمن کی مکاریوں کو سمجھنا چاہیے، دشمن کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ یہ جنگ اصل میں یہود کی ہے، یہ جنگ اصل میں اسرائیل کی ہے. وہ چاہ رہے ہیں پاکستان کا نقصان چاہ رہے ہیں کہ یہ ایٹمی قوت اس کی خراب ہو جائے. اب یہاں ہمارے چھلیاں بیچنے والے بھی، ہماری ریوڑیاں بیچنے والے بھی فخر سے کہہ رہے جنگ شروع کرو، جنگ شروع کرو، جنگ شروع کرو. میں نے سوچتا تھا یہ ان کو کیوں جوش آیا ہوا ہے. اصل میں یہ ناز کریں سائنسدانوں پر، یہ جنرل قدیر پر اور ڈاکٹر قدیر پر، اللہ اس کی مغفرت کرے کہ وہ ان کو کوئی سر اٹھا کے چلنے کا راہ سکھا کے گیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے. اللہ نے بڑے فضل فرمائے ہیں کہ دشمن کو شکست فاش نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ. دشمن کو شکست ہوئی ہے اور بڑی بھاری شکست ہوئی ہے. مودی سرکار اپنی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں رہا. وہ اپنے وہ سنتری کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا ہے. اس کے چپراسی اس کو پوچھتے ہیں یہ کیا کیا تم نے، چھیڑے فائدہ کیا ہوا تمہیں. سبحان اللہ. اور جس انداز سے ایئر فورس والوں نے جس طریقے سے کارروائی ڈالی ہے، یعنی ہم جو ابھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی. یعنی جو بندہ گیا ہے وہ گویا طے کر کے گیا ہے کہ فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یعنی وہ آپس میں ٹکرا سکتے تھے نا جی. کس انداز سے وہ گئے ہیں وہ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو اس لیے سب کو مبارک ہو، فوج کو مبارک ہو، قوم کو مبارک ہو، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے فتح مبین نصیب فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین سے ہم اب یہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایٹم، راکٹ، طاقت اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اس کے فضلوں کو دیکھنا چاہیے. ٹیکنالوجی میں شاید ہندوستان ہم سے پیچھے نہیں ہے. اب یوں سمجھے کہ اسرائیل وہاں آ رہا ہے، وہاں امریکہ آ رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. ورنہ وہ بھی ہمارے جہازوں کو پکڑ سکتے تھے، روک سکتے تھے. لیکن کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. سائبر حملہ بھی زبردست کیا. سائبر حملہ تو ایسا کیا کہ ان کے تو بجلی ساری بند کر کے رکھ دی. حالانکہ بہت آگے ہیں دنیا. جی جی بجلی بند کر دی ساری ان کی. تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. الحمدللہ. اور مجموعی طور پر اگر کوئی یہ کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں نا جی، تو ان چیزوں کو اس وقت کے لیے نظر انداز کر دیا کریں. اب میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح یہ فوج کے ساتھ لین سب کی بن گئی ہے نا، تو اللہ کرے یہ لینیں بنی رہیں. آمین. یہ لینیں بنی رہیں اور تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ایک صف میں ہیں، ایک صف میں ہیں، اور تاکہ کوئی میلی آنکھ سے. اور یہ فوج بھی اسباب کے درجے میں جس طرح عوام پیچھے کھڑی تھی نا جی، میں نے دوسرے اسلام بھائی کو کہا جتنے میں تمہارے سائنسدانوں کے لیے دعا کی ہے، سائنسدانوں کے لیے ان کو پتہ چلے کہ ہمیں رات کو کتنی دعائیں مانگی ہیں، یہ گریڈ 22 کا عہدہ پھر دے دیتے ہمیں کہ تمہارے ایٹم کو رات ہم اثار کرتے رہے بیٹھے.
یہ جنرل کیا نام ہے اس کا حافظ صاحب کا؟ یہ تو حافظ ہے، اگر مولوی ہوتا تو نصر من اللہ و فتح قریب سناتا ہے ان کو پوری پھر بھی حافظ صاحب نے بڑی شجاعت دکھائی ہے. اور جو ہمارا وہ جو دوسرا جو ISPR کا جو ترجمان ہے شریف محمد شریف، اس بیچارے کی کل جو تصویر میں نے دیکھی اس میں اس نے نیند نہیں کی ہوئی ہے، اس کی چہرے پہ سخت تھکاوٹ ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ وہ محاذ جنگ پہ تھے آگے. سبحان یعنی وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اس نے ڈیل نہیں کیا، اس نے ان فوجیوں کے ساتھ وہاں بارڈر پہ بیٹھا رہا ہے وہ. سبحان یہ بہت بڑی بات ہے نا جی. سبحان اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسی طرح کی شجاعت ان میں قائم رہے، آمین بزدلی بغیرتی ان سے دور رہے. آمین. اور یہ اپنی فوج جتنی بھی ہے، ایئر فورس والے ہیں، بری ہیں، بحری ہیں، جو بھی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اور جذبہ جہاد، شوق شہادت اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا وادخلنی برحمتک. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہماری اولاد کی، آل اولاد کی، نسلوں کی اللہ حفاظت فرما. سب کے دین ایمان یقین کو مضبوط فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرما. اندرونی خلفشار سے، بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. جس طرح اللہ تو نے ہماری فوج کی، اداروں کی، حکومت کی، عوام کی عزت رکھی ہے، یا اللہ اس عزتوں کو اس اسلام پہ دراز فرما. اور کفار کے سارے منصوبوں کو اللہ ناکام فرما. ہمارے ملک کے ایٹمی اثاثوں کی اللہ حفاظت فرما. ہمارے ملک کی فوج کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے اداروں کی حفاظت فرما، فوج کی حفاظت فرما. دشمن کو یا اللہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا اللہ حوصلہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.